AY ڈیجیٹل کا ڈرامہ ڈاکٹر بہو آخرکار اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، اور آج ہم بات کریں گے کہ آخری قسط میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی اسپوائلر نہیں بلکہ میری ذاتی پریڈکشن اور انالیسس ہے جو پورے ڈرامے کے کرداروں اور ان کی جرنی کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اختتام حقیقت پسندانہ ہو تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈاکٹر ثانیہ کی۔ میرے خیال میں اگر آخری قسط میں ثانیہ صرف سلمان کی ایک معافی پر اسے معاف کر دیتی ہے تو یہ اس کے پورے کردار کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ شروع سے آخر تک ثانیہ نے ہر امتحان اکیلے برداشت کیا۔ اس نے اپنی عزت کے لیے لڑائی لڑی، اپنے کیریئر کے لیے قربانیاں دیں، ہر سازش کا سامنا کیا، لیکن جب اسے اپنے شوہر کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو سلمان اکثر خاموش رہا۔ سلمان برا انسان نہیں ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہونا اور ایک اچھا شوہر ہونا دو الگ چیزیں ہیں۔ میری نظر میں اگر ڈرامہ مضبوط پیغام دینا چاہتا ہے تو ثانیہ کو اپنی عزت نفس کے ساتھ زندگی کا نیا آغاز کرنا چاہیے۔ طلاق انتقام نہیں ہوگی بلکہ ایک ایسا فیصلہ ہوگا جو یہ ثابت کرے گا کہ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ اعتماد اور ساتھ نبھانے سے قائم رہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سلمان کی۔ مجھے نہیں لگتا کہ سلمان کو ولن بنایا جائے گا بلکہ آخری قسط میں وہ اپنی تمام غلطیوں کا اعتراف کرے گا۔ وہ ثانیہ سے معافی بھی مانگے گا، لیکن ہر معافی کا مطلب دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ اگر ثانیہ واپس نہ آئے تو سلمان کو اس فیصلے کا احترام کرنا چاہیے، یہی اس کے کردار کی اصل گروتھ ہوگی۔ اب آتے ہیں سب سے اہم کردار ڈاکٹر شاہنواز۔ کافی لوگ چاہتے ہیں کہ آخری قسط میں ڈاکٹر شاہنواز کی موت ہو جائے، لیکن میری رائے اس سے مختلف ہے۔ میرے خیال میں موت اس کے لیے بہت آسان سزا ہوگی۔ جس شخص نے اپنی طاقت، اپنے عہدے اور اپنی انا کی خاطر نہ صرف اپنے خاندان بلکہ اپنے پیشے کی عزت کو بھی نقصان پہنچایا، اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ وہ زندہ رہے اور اپنی ہر غلطی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میری پریڈکشن یہ ہے کہ اس کی تمام حقیقت دنیا کے سامنے آئے گی، اس کا غرور ٹوٹ جائے گا، ہسپتال میں اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اس کے اپنے بچے اس سے سوال کریں گے اور وہ پہلی بار اکیلا رہ جائے گا۔ میرے نزدیک یہی سب سے طاقتور انجام ہوگا۔ لیکن سوال یہ ہے، ڈاکٹر شاہنواز کی حقیقت سامنے کون لائے گا؟ میرے خیال میں یہ کردار صرف اور صرف ڈاکٹر روبینہ کو ملنا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر روبینہ ہمیشہ اصولوں پر چلنے والی شخصیت رہی ہیں۔ وہ جذبات میں نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ میں ایک ایسا سین دیکھنا چاہوں گی جہاں ہسپتال کے بورڈ روم میں تمام سینئر ڈاکٹر موجود ہوں، ڈاکٹر شاہنواز اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اور اسی وقت ڈاکٹر روبینہ ایک ایک ثبوت سب کے سامنے رکھ دیں، تمام سازشیں، تمام جھوٹ، تمام غلط فیصلے، اور پھر وہ کہیں ڈاکٹر ہونا صرف ڈگری لینے کا نام نہیں، ڈاکٹر ہونے کا مطلب امانت، دیانت اور انسانیت ہے۔ جس دن یہ ختم ہو جائے سفید کوٹ صرف ایک لباس رہ جاتا ہے۔ یہ ڈائلاگ پوری آخری قسط کا سب سے طاقتور لمحہ بن سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر امبر، ڈاکٹر فیضان اور اس ڈرامے کی سب سے مضبوط شخصیت ڈاکٹر مینا کی۔ میرے خیال میں اس کہانی کا ایک سب سے حساس پہلو ڈاکٹر فیضان، مینا اور ڈاکٹر امبر کا رشتہ ہے۔ ڈاکٹر امبر نے صرف ایک نئی شادی نہیں کی بلکہ اس کے فیصلوں نے ایک آباد گھر ٹوٹنے میں بھی کردار ادا کیا۔ اس نے ڈاکٹر فیضان کو اپنی طرف مائل کیا اور آخرکار مینا کو اس رشتے سے الگ ہونا پڑا، لیکن مینا نے اپنی شکست کو اپنی پہچان نہیں بننے دیا۔ وہ امریکہ چلی گئی جہاں اس نے WHO کے ایک اہم پروجیکٹ پر کام شروع کیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایک مضبوط عورت اپنی زندگی کو دوبارہ سنوار سکتی ہے، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں۔ اب اگر آخری قسط میں مینا واپس آتی ہے تو میری خواہش ہوگی کہ وہ انتقام لینے نہیں بلکہ اپنی کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ دوسری طرف ڈاکٹر فیضان کو بھی اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اسے یہ سمجھ آنا چاہیے کہ وقتی کشش اور جذباتی فیصلوں نے اس سے ایک مخلص اور باوقار شریک حیات چھین لی۔ جہاں تک ڈاکٹر امبر کا تعلق ہے، میرے خیال میں اسے بھی اپنے فیصلوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہی چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اسے صرف سزا ملے بلکہ اسے یہ احساس ہو کہ کسی دوسرے کا گھر توڑ کر اپنی خوشی حاصل کرنا کبھی پائیدار نہیں ہوتا۔ اگر ڈرامہ یہ سبق دے کہ غلط فیصلوں کے نتائج ضرور سامنے آتے ہیں مگر انسان سیکھ کر بہتر بھی بن سکتا ہے، تو یہی اس کردار کا بہترین اختتام ہوگا۔
मीना ने इस खानदान की हकीकत सबसे पहले देखी। उसने सब कुछ खोया लेकिन अपनी इज्जत नहीं खोई। मेरी ख्वाहिश है कि आखिरी किस्त में मीना को किसी इंतकाम की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारती हुई दिखाई दे और सानिया के साथ उसका रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत हो। और यहाँ मैं एक जज्बाती लम्हा ज़रूर देखना चाहूँगी, डॉक्टर शहनवाज की मरहुमा बीवी का जिक्र। याद रहे वो हमेशा ख़ानदान को जोड़ने की कोशिश करती थी, और अगर आखिरी केस में मीना या डॉक्टर रुबीना उनकी ये बात याद करें तो मंजर बहुत असर छोड़ सकता है। वो कहा करती थी, घर इख्तियार से नहीं मोहब्बत से चलते हैं, और डॉक्टर की असल पहचान उसकी डिग्री नहीं उसका ज़मीर होता है। और फिर डॉक्टर रुबीना डॉक्टर शहनवाज की तरफ देखकर कहें, आज आपने सब कुछ खो दिया क्योंकि सबसे पहले आपने अपना ज़मीर खो दिया था। मेरे ख़्याल में ये पूरे ड्रामे का सबसे यादगार डायलॉग बन सकता है। और आखिर में आखिरी सीन कुछ इस तरह देखना चाहूँगी मैं कि डॉक्टर सानिया सफ़ेद कोट पहनकर डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में दाखिल होती है। वो दोबारा मरीज़ों का इलाज शुरू करती है, अपनी रेजिडेंसी का सिलसिला वहीं से शुरू करती है जहां प्रेग्नेंट होने से पहले ख़त्म हुआ था। डॉक्टर रुबीना मुस्कुराकर कहती हैं, वेलकम बैक डॉक्टर सानिया, अब ये हस्पताल सिर्फ डॉक्टर्स नहीं बल्कि इंसान भी तैयार करेगा। दूसरी तरफ सलमान खामोशी से उसे कामयाब देखता है। मीना मुतमईन होती है। डॉक्टर अंबर अपनी बेटी के साथ नई ज़िंदगी शुरू करती है और डॉक्टर शाहनवाज अपनी अना के मलबे पर अकेला खड़ा रह जाता है। दोस्तों, ये थी मेरी आखिरी किस्त की प्रेडिक्शन। अब आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, क्या आप चाहते हैं कि सानिया सलमान को माफ़ कर दे, और क्या डॉक्टर शाहनवाज को मौत मिलनी चाहिए या अपनी गलतियों के साथ ज़िंदा रहना चाहिए। यहाँ हम डॉक्टर रुबीना का बहुत मजबूत किरदार भी इग्नोर नहीं कर सकते। क्या डॉक्टर रुबीना ही वो शख्सियत होनी चाहिए जो पूरी हकीकत दुनिया के सामने लेकर आए। डॉक्टर बहू ड्रामा आम ड्रामों से खासा मुख्तलिफ था। इसने ना सिर्फ अपनी स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाया बल्कि अपने सामाईन को भी एक गहरा सबक देता हुआ दिखाई देता है कि एक पढ़ी लिखी लड़की को आप अपने घर ले आएं तो फिर उसको अपने घर के सांचे में डालने के बजाय उसके ख्वाब उसको जी लेने दें। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़कर आपके ख़ानदान का हिस्सा बनती है और इस यकीन को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती है कि आप भी उसकी कामयाबी में उतना ही खुश होंगे जितना कि उसके अपने घर वाले खुश होते थे, ना कि आप अपनी मर्ज़ी उस पर मुसलत करके उसको सिर्फ अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय ज़रूर शेयर करें। जल्द ही वापसी होगी ARY डिजिटल के किसी नए ड्रामा सीरियल के साथ। दोस्तों, आपके साथ मेरा ये सफ़र बहुत खुशगवार रहा। अल्लाह हाफिज़।